الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 سے سٹارٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 13 سے۔ آج کے رکوع میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بہت سے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اور آج کے سبق میں جو انداز اختیار کیا اللہ رب العالمین نے وہ کافی دھمکی والا اور سختی والا انداز ہے۔ تو یہ مراحل ہوتے ہیں، موقع ہوتے ہیں، کبھی نرمی والا انداز ہوتا ہے، اور جب نرمی کے انداز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے تو پھر سختی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے سختی کا انداز بھی اختیار فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتی ہیں، آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور جنہوں نے انکار کیا ان لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا، کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے۔ یہ جو لفظ لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، تو اس میں ایک اشارہ موجود ہے کہ آلموسٹ ہر رسول کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، آلموسٹ ہر رسول کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ایک وقت، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے نبی اور رسول کی زندگی میں کہ کافروں کی طرف سے اس طرح کی باتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا۔ تو تاریخ میں آلموسٹ ہر رسول کی زندگی میں یہ پوائنٹ آیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، پہلی دھمکی یہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے ہم تمہیں نکال دیں گے۔ تو پہلی دھمکی انہوں نے ملک بدر کرنے کی دی، ایگزائل کی دی ہے کہ ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان کو نبیوں کے وجود سے دشمنی نہیں تھی کہ تم ایز اے موسیٰ یہاں نہیں رہ سکتے، تم ایز اے عیسیٰ یہاں نہیں رہ سکتے، تم ایز اے شعیب یہاں نہیں رہ سکتے، تم ایز اے محمد یہاں نہیں رہ سکتے صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ تو ان کو نبیوں کے وجود سے دشمنی نہیں تھی ایز سچ، بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ان نظریات کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تم اپنے عقیدے کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تم اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، یہ جو تمہارے نظریات ہیں ہمیں ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو بیسیکلی جو دشمنی ہوتی تھی وہ نبی کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، وہ دشمنی ان کے نظریات کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور جب وہ کہتے تھے نا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے نظریات کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں آپ کی باتیں منظور نہیں ہے، ہمیں آپ کا مشن منظور نہیں ہے، اور ہمیں آپ کا عقیدہ منظور نہیں ہے۔ تو اصل دشمنی ان کی اس دعوت کے ساتھ اور اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اور نظریات کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پہلی دھمکی آلموسٹ ہر نبی کو یہ ملی لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، یہاں تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ تو وجود برداشت نہیں ہوتا، جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ پوائنٹ بھی آتا ہے کہ وجود برداشت نہیں کیا جاتا اس کا، اور اس کو پھر ختم کرنے کی یا وہاں سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے۔ دوسری انہوں نے کیا دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو پھر تمہیں
یا تو یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور اگر رہنا ہے تو پھر ہماری اگلی شرط ماننی پڑے گی، اور وہ اگلی شرط یہ ہے او لتعودن فی ملتنا، یا ہر صورت میں آپ کو واپس آنا پڑے گا ہمارے دین میں۔ لتعود یہ جو ہے نا عود سے نکلا ہے کہ واپس لوٹ کے آنا، لوٹ کے واپس آنا، فی ملتنا، ہمارے نظریات کو قبول کرنا پڑے گا، ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ تو یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ آپ نے چوز کرنا ہے، یا تو ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا ہمارے دین کے اندر، ہماری ملت کے اندر۔ یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، اولا تعودن فی ملتنا، یہ جو لفظ ہے اس پہ غور فرمائیں، یہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس پہ بڑا ایک یعنی بعض لوگوں کی طرف سے بڑا سیریس قسم کا سوال ریز کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ واپس آئیں فلاں جگہ پر، واپس آئیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ بندہ اس جگہ پہ پہلے موجود تھا، اب وہاں نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ اب میری بات کو سمجھیں، جب آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ واپس گھر آ جائیں، آپ اس کو کہتے ہیں آپ واپس فلاں پارک میں آ جائیں، آپ واپس فلاں شاپ پہ آ جائیں، تو واپس آنے کا مطلب اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ بندہ اس جگہ پہ پہلے تھا، اب وہاں نہیں ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم واپس اس جگہ پہ آؤ۔ تو سوال پھر یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا نبی بھی اپنی زندگی میں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن کیا وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم والے کام وہ کرتے رہے ہیں؟ نبی بھی بعد میں نبی جس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں یہ چھوڑ دو، یہ غلط ہے، تو قوم ان کو کہتی ہے کہ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، تو کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے پہلے آپ تھے ہمارے دین میں، پھر تم نے چھوڑ دیا ہمارا دین، اب واپس آپ کو آنا پڑے گا ہمارے دین میں؟ تو کیا نبی پہلے نعوذ باللہ ان کے کفر میں، ان کے شرک میں، ان کی گمراہیوں میں، ان کے غلط کاموں میں شامل ہوتے ہیں؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا واپس آنا پڑے گا آپ کو۔ تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا نبی اپنی قوم کے راستے پر ہی ہوتے ہیں اور وہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو قوم کر رہی ہوتی ہے، اور پھر قوم ان کو کہتی ہے کہ واپس آ جاؤ اپنے دین کے اندر؟ تو یہ ایک سیریس قسم کا سوال ہے۔ اب اس کا جواب بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے جو انبیاء ہیں عام طور پر ان کی زندگی خاموش زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی قوم کی گمراہیوں میں شامل نہیں ہوتے، اپنے قوم کے کفر میں شامل نہیں ہوتے، کسی قوم کے شرک میں شامل نہیں ہوتے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ عام طور پر خاموشی کی یا تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی قوم میں خاموشی کی زندگی بسر کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، چونکہ ہم نے کبھی ان کی زبان سے ان چیزوں کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، تو ان کی خاموشی کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، ان کے نظریات بھی وہی ہیں جو ہمارے ہیں، تو کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے تو پھر جو کافر سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے تو ہمارے ساتھی تھے، اب آپ اس سے نکل گئے ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ حالانکہ جو اللہ کے فیصلے کے انتظار میں انبیاء کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ اللہ کا فیصلے کا انتظار ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی نبی کسی کفر میں، کسی شرک میں، کسی ضلالت میں، کسی گمراہی میں شامل نہیں ہوتا، کبھی بھی، ایون اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ اللہ رب العالمین ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، ان کے عقیدے کی، ان کے نظریات، ان کی سوچوں کے لیے حفاظت کرتے ہیں۔ تو نبی کے اندر اس طرح کے فالٹ یا عیب یا کمزوری نہیں ہوتی،
لیکن ان کی خاموشی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو اب آپ کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، ہم تمہیں نکالیں گے، یہاں رہنے نہیں دیں گے، یا پھر آپ کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ تو اب اللہ رب العالمین اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ جو دھمکی ہے اس کا جواب دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو نبیوں نے اللہ نے ان کے رب نے پھر نبیوں کی طرف وحی بھیجی، نبیوں کے رب نے پھر نبیوں کی طرف وحی بھیجی، اور کیا ان کو بتایا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے جواب یہ دیا کہ اب آپ کو کہیں نہیں جانا، اب آپ نہیں جائیں گے چھوڑ کے، اب ان کے ساتھ ہوگا جو کچھ ہوگا۔ جب یہ پوائنٹ آ جاتے ہیں نا کہ کوئی قوم اپنے نبی سے کہہ دے کہ اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی لمٹ کراس ہو چکی ہے، وہ اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ جب وہ کسی نبی کو شہید کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں یا کسی نبی کو اپنے ملک سے نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ لمٹ کو کراس کر چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین پھر ایسی قوم کے لیے اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فیصلہ سنایا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو نبیوں کی طرف ان کے رب کی طرف سے وحی بھیجی گئی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب آپ نے کہیں نہیں جانا، اب ہم ہلاک کریں گے ان ظالموں کو، اب ان کے لیے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے، اب مزید مہلت ان کے لیے نہیں ہوگی، اب ظالموں کو ہم برباد کریں گے، ان ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے، ہم ان کو تباہ کریں گے، اب آپ نے نہیں جانا، اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا۔ اگلی بات اللہ نے یہ فرمائی، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، نبیوں سے اور نبیوں کے فالوور سے اب اللہ نے اگلا وعدہ یہ کیا کہ اب ہم ضرور آپ کو زمین میں اقتدار دیں گے۔ سکونت سے لفظ نکلا ہے، سکونت اختیار کرنا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اب ہم آپ کو دیں گے زمین کا اقتدار، اب یہاں آباد آپ ہوں گے، اب یہاں کے معاملات آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور یہ ہم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آباد کریں گے اس زمین پر، من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد۔ اب دشمن کی ہلاکت کے بعد یہ علاقے، یہ زمین، یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ ہم آپ کے حوالے کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلے جو الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی خوشخبری ہے، وہ سب میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ خوشخبری، لمن، ہر اس آدمی کے لیے ہے، خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، قیامت کا احساس، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس، جواب دہی کا احساس۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو ہم زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، ہم زمین کا نظام ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ ذالک، یہ وعدہ ہمارا ان کے ساتھ ہے، لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میرے عذاب سے، میرے ڈراوے سے، میرے عذاب سے ڈر گیا۔ وعید کا معنی ہوتا ہے ڈراوا اور دھمکی، عذاب کی دھمکی، سزا کی دھمکی۔ جس نے ہماری سزا کی بات کو بھی مذاق نہیں سمجھا، ہماری دھمکی کو مذاق نہیں سمجھا، اس کو سیریس لیا، جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور ہماری سزا اور ہمارے عذاب سے ڈرا، ان دونوں چیزوں پہ ایمان لے آیا، اس کو یقین ہو گیا کہ میری ایک ایک بات کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، میرا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور میری اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو یقین ہوتا ہے، تو یہ میری خوشخبری ان سب کے لیے ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَاسْتَفْتَحُوا، وَاسْتَفْتَحُوا، یہ کافر لوگ جو ہیں یہ فتح مانگ رہے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا کا معنی یہ ہے، یہ فتح چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو جیتے گا تو پھر دیکھیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، فیصلہ ہوگا اور فتح ہماری ہی ہوگی۔ اس طرح کی وہ ڈنگے مارتے ہیں، اس طرح کا تکبر اور غرور ان کے اندر ہے،
وہ کہتے ہیں تم تو ناکام ہی ہوگے، فتح تو ہماری ہوگی، جیتیں گے تو ہم ہی، نکالنا تو ہم نے آپ کو ہے، جانا آپ کو ہی پڑے گا، تو فتح ہماری ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا فاستفتحوا، اچھا وہ فتح ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو پھر وہ سن لیں کہ تباہ ہوا، ناکام ہوا، نامراد ہوا ہر وہ آدمی جو جبار ہے، مطلب یہ ہے کہ تکبر والا ہے، ٹھیک ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ عنید یہ عناد سے نکلا ہے، اس کا معنی دشمنی کرنے والا، ہر وہ آدمی تو دشمنی کرنے والا ہے اور ہٹ درم ہے۔ عنید کا معنی دشمن اور ہٹ درم اور متکبر آدمی، تو اس کے لیے تباہی کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فتح ہماری ہوگی، تو پھر سن لیں تمہاری فتح نہیں ہوگی بلکہ تمہاری بربادی ہوگی اور تمہاری تباہی ہوگی۔ اور یہ جو تباہی اور بربادی ہے یہ ہر اس آدمی کا مقدر ہوتی ہے جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے اور جو ہٹ دھرم اور دشمن بن جاتا ہے اللہ رب العالمین کے دین کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی فتح کی خواہش کے جواب میں یہ ان کو سنایا کہ یہ ہے تمہارا مقدر، فتح تمہارا مقدر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہوا، یہ یعنی جو ہمارے نبی کے ہاتھوں یا نبی کے فالورز کے ہاتھوں تمہیں ملنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو اس دنیا کی زندگی کی بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا، تمہارے منصوبے خاک میں ملیں گے اور تمہاری پلاننگ ناکام ہوگی اور تمہارے ٹرکس جو ہے نا وہ ناکام ہوں گے، تمہاری چالیں اور سازشیں ناکام ہوں گی۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں من ورائہ جہنم، اب اس دنیا کے عذاب کے بعد ایک اور بھی تمہارے لیے کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے بعد اس سے آگے دوزخ انتظار کر رہی ہے۔ اس سے اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ دوزخ ہے ان کے لیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ شَدِيدٍ، اور وہاں پلایا جائے گا ان کو ایسا پانی شدید کے، پھر کئی مطلب ہے۔ شدید کا ایک معنی ہوتا ہے جو زخم ہوتے ہیں نا بندے کے، ان میں جو پیپ اور پس پڑ جاتی ہے اس کو شدید کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زخموں کی جو پس ہے وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اور دوسرا شدید کا معنی ہوتا ہے ابلتا ہوا، کھولتا ہوا پانی، ابلتا اور کھولتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر۔ تو جہنم کے بعد وہاں جہنم کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ان کو پلایا جائے گا وہاں پہ ابلتا اور کھولتا ہوا پانی، یا زخموں کا جو ہے نا وہ جو پیپ ہے ان کی، وہ ان کو پلائی جائے گی۔ تو یہ کیسی چیز ہے پینے والی؟ اللہ فرماتے ہیں یتجرعہ، وہ بڑے بڑے گھونٹ اس کے بھرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جرعہ جو ہے نا، جیسے اونٹ پانی پیتا ہے نا، بڑے بڑے گھونٹ بھر کے پانی پیتا ہے، یا جس کو سخت پیاس لگی ہوتی ہے تو جیسے وہ پانی پیتا ہے، اس کو وہ چاہتا ہے گھٹا گھٹ وہ پیے تاکہ اس کی پیاس جو ہے نا وہ ختم ہو سکے۔ تو بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہوگا کیا؟ وہ اتنا بوائلنگ ہوگا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ اس کو نگل نہیں سکے گا، گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کی کوشش کرے گا لیکن گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا، کیونکہ اتنا وہ سخت گرم ہوگا۔ تو جس کو کہتے ہیں نہ چھوڑا جائے اور نہ پیا جائے، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ یعنی گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ زبانیں ان کی باہر آ رہی ہوں گی۔ تو گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی بھی لیکوڈ ان کو نظر آئے گا اس کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی لیکوڈ ان کو نظر آئے گا تو اس کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اتنا سخت گرم ہوگا یا اتنا بدبودار ہوگا کہ اس کو گلے سے نیچے اتارنا ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور اگر اترے گا بھی تو یعنی قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے نا، منہ کے قریب کریں گے تو اس میں سے اتنی ہیٹ نکل رہی ہوگی کہ منہ کی جو جلد ہے وہ پگھل جائے گی، اور جب وہ پئیں گے تو جو کچھ اندر ہے وہ سارا کچھ پگھل جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی مرتبہ ہونے سے جان چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب ان کی جلد جو ہے اور ان کے آنتیں اندر والی پگھل جائیں گی، اللہ ان کو پھر نئی باڈی دے گا، پھر ایسا ہی ہوگا، پھر نئی باڈی ملے گی، پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ کنٹینیوسلی ان کو سزا جو ہے نا وہاں ملے گی، جو یہاں پہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
यतजर्रअहु, उसकी बड़ी बड़ी घूंट भरने की कोशिश करेगा, वला यकादु युसीगहु, लेकिन गले से नीचे नहीं उतार सकेगा, व यातिहिल मौतु मिन कुल्li मकान, और चारों तरफों से उसको मौत नजर आएगी। मौत की कैफियत, चारों तरफों से मौत वाली कैफियत उस पर छाई होगी। आप जानते हैं कि ये मसला तो आपको पता है कि जब जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, दोजख वाले दोजख में जाएंगे, तो मौत खत्म हो जाएगी। मौत को मौत आ जाएगी, अल्लाह उसको खत्म कर देंगे। लेकिन फिर दोजख में मौत का क्या मतलब? यातिहिल मौतु मिन कुल्li मकान, हर तरफ से मौत उन पे छाई होगी। मतलब यह है कि मौत वाला मंजर उन पे छाया होगा, मौत वाली कैफियत उन पे छाई होगी, मौत वाला खौफ और रोब उन पे छाया होगा। लेकिन होगा क्या? चारों तरफों से मौत वाली कैफियत उन पे छाई होगी, वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वो मर नहीं सकेंगे, वो शख्स मर नहीं सकेगा, मौत उसको नहीं है, क्योंकि मौत है नहीं, मौत तो खत्म हो चुकी है। तो चारों तरफों से उसको मौत वाली कैफियत और मौत वाली सिचुएशन के अंदर वो होगा, लेकिन वह मा हुआ बेमय्यत, मर नहीं सकेगा, मौत उसको आएगी नहीं। वो चाहेगा आ जाए ताकि मेरी तकलीफ खत्म हो जाए कम से कम, लेकिन मौत नहीं आएगी। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये एक स्टेप है, इससे भी एक अगला स्टेप होगा। वो क्या है? वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज, अल्लाह फरमाते हैं इससे भी आगे जो जो स्टेप होगा उसमें बहुत सख्त अजाब होगा उनके लिए। वो कितना सख्त होगा उसका अल्लाह ने नहीं बताया। ये जो पिछले स्टेप पर बयान किए गए हैं ये उस अजाब से छोटे होंगे, आप अंदाजा कर लें। ये जो पिछले स्टेप जो है आपने पढ़े हैं या सुने हैं, ये उस आखिरी अजाब से छोटे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज, और फिर इससे भी आगे एक स्टेप होगा, वो बहुत बहुत बड़ा अजाब होगा। और वो क्या होगा उसका अल्लाह ने बयान नहीं किया, वो क्या होगा। आप छोटे स्टेप से अंदाजा कर लें बड़ा फिर कैसा होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मसलुल लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, उन लोगों के की मिसाल जिन्होंने अपने रब के साथ कुफर किया, अमालुहुम, उनके अमाल की मिसाल क्या है, उनके अमाल कैसे होंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए होंगे। दुनिया में लोग समझते हैं मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, और अपने तौर पे लोग समझते हैं मैंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, बल्कि बाद मोमन भी समझते हैं हमने नेकियों के ढेर लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसे हदीस में आता है ना, कुछ लोग आएंगे क़यामत के दिन तो समझेंगे कि तिहामा के इलाके के जो पहाड़ हैं तो उन पहाड़ों के बराबर उनकी नेकियां हैं। तिहामा के इलाके के जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेके आएंगे, तो समझे हमने बहुत कुछ किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये भी समझेंगे हमारे हमने बहुत कुछ किया हुआ है। तो कौन है जो हमें पकड़ेगा, कौन है जो हमारी अकाउंटेबिलिटी करेगा। मसलुल लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, तो जिन्होंने अपने रब का इनकार किया उनके अमालुहुम, उनके अमलों की मिसाल ऐसी होगी करमादिन, जैसे राख होती है। उनके अमाल ऐसे होंगे जैसे राख, राख का ढेर। तो राख का ढेर तो बंदे को तो दूर से तो ऐसे जैसे पहाड़ ही लगता है ना, राख का ढेर होगा बहुत बड़ा। लेकिन राख का ढेर होगा उसके साथ क्या, इश्तद्दत बिही रिहु फी यौमिन आसिफ, एक तूफानी दिन हो और तेज आंधी हो। इश्तद्दत ये शदीद से है, रीह का माना होता है आंधी, फी यौमिन आसिफ जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म हो, जो स्टॉर्म होता है, यानी एक तूफानी दिन हो और उसकी जो तेज आंधी हो, उसमें उस राख के ढेर का क्या बनेगा आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ढेर लगा होगा लेकिन वो होगा राख का, ऐश, जिसको हम पंजाबी में सुआ कहते हैं। तो उनके अमाल की मिसाल ऐसे ही है जैसे राख के ढेर लगे होंगे और फिर एक तूफानी दिन में तेज हवा आए और जो कुछ राख का बनेगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, तो कैफियत उनकी ये होगी ला यक़दिरून, कोई चीज उनकी कुदरत में नहीं होगी, कोई चीज उनके हाथ में नहीं रहेगी। ठीक है, ला यक़दिरून उनके पास ताकत नहीं होगी। ठीक है, कोई चीज उनके हाथ में नहीं होगी, मिम्मा कसबू, जो कुछ भी उन्होंने कमाया होगा, अला शै, कुछ भी उनके हाथ में राख का दाना भी नहीं रहेगा, राख का जर्रा भी उनके हाथ में नहीं रहेगा। यानी बाज़ औक़ात अल्लाह ने मिसाल भी ऐसी दी है कि बाज़ औक़ात होते हैं ना कि कुछ चीजें आपकी बिखर जाती हैं। ठीक है, तिनके भी हों या पत्ते हों या कोई चीज भी हो जो बिखर जाती है, उड़ जाती है, तो तवक्को होती है कि चलें मैं कोशिश करके अपनी चीजों को ढूंढ के फिर इकट्ठा कर लूंगा।
اب راکھ کو کیسے اکٹھے کرو گے؟ اللہ نے مثال بھی ایسی دی کہ ان کے اعمال جو ہے نا وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں. ایک طوفانی دن جب تیز آندھی چلے تو ان کے راکھ کا ڈھیر اڑ جائے گا. لا یقدرون لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے ان کی گمراہی جو بہت دور تک چلی گئی، دور کی گمراہی میں پڑ گئے. یعنی اب جو ہے نا اب دوبارہ تو موقع نہیں ہے واپس آ کے عمل کرنے کا، اور جو کچھ اپنے طور پہ وہ کما کے لائے تھے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا. تیز آندھی آئی اور اس نے ہر چیز کو اڑا دیا. اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، واپس آنے کا چانس نہیں ہے، راکھ وہ اکٹھی نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل ان کی گمراہی جس میں بہت دور نکل گئے ہیں، اب واپسی کا کوئی چانس نہیں. یہاں میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے کافروں کی مثال دی ہے کہ وہ جو انکاری ہیں، کفر کا معنی انکار ہوتا ہے نا، جو اللہ کے حکم ماننے کے انکاری ہیں ان کے اعمال کا یہ حساب ہوگا. ان کا انکار ڈفرنٹ قسم کا ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج کے دور میں ہمارا انکار مختلف قسم کا ہے. اب اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں. جو انکاری ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کے اعمال کا یہ حساب ہوگا. ہمارا انکار جو ہے نا تھوڑا سا ان سے مختلف ہے، ان کا انکار مختلف ہے. آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں. ان کا انکار کیا ہے؟ وہ سرے عام اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، وہ کھلا کھلا انکار ہے ان کا، وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسولوں کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ قبر کے بعد اٹھنے کو مانتے ہیں، نہ اکاؤنٹیبلٹی کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں. یہ ان کا انکار ہے. لیکن ہمارا انکار کیسا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم زبانی تو قیامت کو مانتے ہیں لیکن قیامت کی تیاری نہیں کرتے. یعنی اتنا یقین بھی نہیں ہے کہ واقعتاً ہمارے سامنے ہو کہ جس بندے کو پتہ ہے میرا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، جس بندے کو پتہ ہے میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، جس بندے کو پتہ ہے میرے ایک ایک منٹ کا وہاں فلم چلنی ہے، حساب ہونا ہے، جس بندے کو دوزخ کا پتہ ہے، جس بندے کو جنت کا یقین ہے، تو اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ تو ہمارا انکار جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ یعنی ہپوکریسی والا انکار ہے، منافقت ہے ہمارے اندر. ہم ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، مانتے پھر بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی مانتے بھی ہیں تو مرضی کی مانتے ہیں، اور اگر کوئی مانتے بھی ہیں تو ضرورت کی مانتے ہیں. جب مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے بزنس کے اندر یا اپنے گھر کے اندر، صحت کے اندر، جسم کے اندر، رشتوں کے اندر تکلیف جو کوئی مسائل آ جاتے ہیں تو ہمیں رب یاد آ جاتا ہے. اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنے لیے راستے نکال لیتے ہیں، حلال کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حلال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مانتے اتنا ہی ہے جتنا ہماری مرضی ہوتی ہے یا جتنا ہمارے مفاد میں ہوتا ہے. تو ہمارے انکار کی صورت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. وہ تو ویسے ننگا ننگا انکار کرتے تھے نا، اور ہم جو ہیں وہ منافقوں والا انکار کرتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. کبھی کبھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اور کھل کے لینا چاہیے. یعنی اپنے ساتھ دھوکہ تو کوئی نہیں کرتا نا، تو کم از کم اپنے بارے میں تھوڑا سنجیدہ ہو کر سیریسلی اور سنسیئرلی اپنا جائزہ لینا چاہیے. اپنے آپ کو دھوکے بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کا نقصان ہمیں خود ہوگا. تو اپنے اوپر فتویٰ لگانا بڑی ہمت کا کام ہے، اور ہر بندہ نہیں لگا سکتا. ہر بندہ اپنے لیے کوئی بہانے تلاش کر کے کوئی ایکسکیوز بناتا ہے. اپنے اوپر فتویٰ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر لگائیں تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اس سے اصلاح میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور جرأت کے ساتھ لینا چاہیے. جہاں غلطی ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. حق کا معنی یہاں مقصد ہے، ایک حقیقت.
ایک حقیقی پرپس بالحق کا معنی، اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو مذاق کے طور پہ پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اب یہ یہاں کیا پیغام دیا جا رہا ہے آسمانوں اور زمین کا نام لے کر؟ تو ذرا غور سے سن لیں، نقطہ یہاں پہ جو بیان ہوا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جب تم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر چیز کائنات کے اندر جو پیدا کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد نظر آتا ہے، تو جس اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ ہیونلی باڈیز جو بنائی ہیں، جو اجرام فلکی بنائے ہیں، تو جب جس رب نے کوئی ایک چیز بھی، کیڑے مکوڑے بھی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی مخلوق بھی آسمانوں زمین کے اندر، جب اس رب نے فضول میں بے فائدہ بے مقصد نہیں بنائی ہے، تو پھر خود سوچو کہ اللہ پاک نے آپ کو بے مقصد کیسے پیدا کیا ہوگا؟ کہ آپ کا کوئی پرپس نہیں ہوگا؟ جس رب نے کسی کیڑی کو تو فضول پیدا نہ کیا ہو، اور آپ جیسی مخلوق کو چوائس دے کر، اختیار دے کر، علم دے کر، عقل دے کر فضول پیدا کر دیا ہو، اور آپ کی زندگی کا کوئی پرپس نہ ہو۔ تو جس رب نے کائنات کی کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں کی ہے، اس رب نے آپ کو فضول کیسے پیدا کر دیا؟ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی جو پیدا کی ہے وہ حق کے ساتھ، پرپس کے ساتھ پیدا کی ہے، مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم اس کی کوئی مجبوری ہو، یہ اللہ نے آپ کو آنر دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر اگر وہ تمہیں موقع دیتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، یذہب کا معنی ہے لے جائے، ریموو کر دے، ختم کر دے، تمہیں تباہ کر دے، تمہیں اٹھا کے لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق لے آئے، ایک نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وہ طاقت رکھتا ہے اگر وہ چاہے تو ایک دم پوری کائنات کے انسان ختم کر دے اور اتنے انسان اور پیدا کر لے، ود ان نو ٹائم وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، ریموو کر دے، اور تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ ان سے اپنا کام کروا لے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے، اور تمہارے لیے آنر کی بات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام کرنا کہ پوری کائنات کو اٹھا کے نئی کائنات لے آنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ ذرا بھی بھاری نہیں ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، ایک وقت آئے گا، پھر اللہ نے مثال دی ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ننگے ہو کر آئیں گے۔ میں ننگے جسم کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جسمانی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی ان کی جو سوچیں ہیں، نظریات ہیں، ان کی جو نیشتیں ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایکسپوز ہو کر رب کے سامنے آئیں گے۔ بارازو کا معنی ہوتا ہے اوپن ہو جانا، یعنی کوئی چیز چھپی نہ رہنا۔ ایک دن آئے گا کہ وہ سارے کے سارے جمیعاً اکٹھے سب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایکسپوز ہو کے آئیں گے۔ ہر چیز ان آؤٹ اللہ ان کے بارے میں جانتا ہوگا، اور کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے، کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، کوئی چلاکی نہیں ہوگی، کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی وہاں۔ وہ بارزوا للہ جمیعاً، سب کچھ اللہ کے سامنے ایکسپوز ہوگا، اور وہ سارے اکٹھے وہاں آئیں گے۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ فقال الضعفاء للذین استکبروا، وہ جو فالوورز تھے، یعنی کمزور لوگ، کمزور کا معنی ذہنی کمزور، ٹھیک ہے، کمزور کا معنی یعنی سوشلی اور پولیٹیکلی کمزور لوگ، جو کچھ طاقتور لوگوں کو فالو کیا کرتے تھے، اور کمزور کا یہاں معنی پیچھے چلنے والے، جو دوسروں کو جیسے کسی نے لگایا ادھر لگ گئے، لوگوں کے نعرے مارتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کے جھنڈے اٹھاتے تھے۔ تو جو کمزور طبقہ ہوگا، جو فالوورز ہوں گے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ استکبروا جو ہے نا، یہ کبیر سے یا اکبر سے، جیسے ہم لفظ استعمال اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو استکبروا یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وہی ہے، وہ جو تکبر میں تھے، یہ بڑے بنے ہوئے تھے سوسائٹی کے اندر۔
تو جو کمزور تھے طبقہ فالوورز، وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان کے لیڈر بنے ہوئے تھے، ان سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. تابعا کا معنی ہوتا ہے فالوور، پیچھے چلنے والا. بکری کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو طبیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں، طبیعہ اسی لفظ سے نکلا ہے. اس کو طبیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیچھے پیچھے چل، جہاں ماں کھڑی ہوتی ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے. اگر ماں کسی گھاس کے کسی پودے کو منہ لگاتی ہے نا، اس نے کھانا نہ بھی ہونا پھر بھی اس کو منہ لگاتا ہے. اگر ماں کو پینے والی چیز پہ منہ رکھتی ہے اس پہ وہ منہ رکھتا ہے. تو جہاں جو ماں کرتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، اس لیے اس کو طبیعہ کہتے ہیں. تو تابعا کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والے، اتباع سے نکلا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے انا کننا لکم تابعا، بھائی دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے نعرے لگاتے تھے، تمہارے جھنڈے اٹھاتے تھے. تو آج وہ ان سے پوچھیں گے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو آج تم کوئی ہمارے کام آ سکتے ہو اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں؟ کوئی کسی قسم کی کوئی ہیلپ، من شیء کا معنی کچھ بھی کام آ سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو ہمارے لیے. فَهَلْ أَنْتُمْ، کیا تم مغنون، ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہو، غنی کر سکتے ہو، کچھ روک سکتے ہو اللہ کے عذاب کو، عنا ہم سے اللہ کے عذاب کو ہٹا سکتے ہو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء کچھ بھی. چلو ہم یہ نہیں کہتے سارے کا سارا، کچھ تو ریلیف دو ہمیں، کچھ تو ریلیف لے کے دو نا، کچھ من شیء ذرہ برابر بھی کچھ، کوئی ہمارا تھوڑا سا سا سوکھا ہو جائے، بس اتنا تو کرو نا. ہم نے ساری زندگی تمہیں دی ہے، تمہارے نعرے لگائے ہیں، تمہیں فالو کیا ہے. وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لو ہدان اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ کی ہدایت ہمیں ملی ہوتی تو ہم تمہیں بھی دے دیتے. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت کی توفیق دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی سیدھے راستے پہ لگا دیتے. اگر اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگنے کی توفیق دیتا تو ہم تمہیں بھی لگا دیتے. نہ کچھ ہمارے پاس سیدھا راستہ تھا، نہ آج اللہ ہمیں اگر کچھ دے گا ہم تمہیں بھی دے دیں گے. نہ ہمارے پاس دنیا میں کچھ تھا نہ آج ہمارے پاس ہے. جب ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو ہم تمہیں کیا دیں گے؟ تو وہ صاف انکار کر دیں گے. اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہیں گے سواء علینا، ہم سب کے لیے برابر ہے. جب وہ سنیں گے نا اس کا جواب تو وہ پھر ان کو ظاہر بات ہے نیچرلی پھر وہ گالیاں دیں گے، بد دعائیں دیں گے. ٹھیک ہے، جو کچھ ان کے ہاتھ میں آئے گا وہ مارنے کی کوشش کریں گے. فرسٹریشن ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے اپنے غصے کو نکالتا ہے، ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو فرسٹریشن کو اور غصے کو نکالنے کی کوشش کریں گے. تو وہ آگے سے ان کو کہیں گے سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اجزینا ام صبرنا، تم واویلا کرو یا برداشت کرو، اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہمیں گالیاں دینے سے یا شور شرابہ کرنے سے یا دعائیاں دینے سے نہ تمہارا کوئی فائدہ ہے نہ ہمارا کوئی فائدہ. آج ہم سب برابر ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے برابر ہے، اجزینا ام صبرنا، ہم جزا فضا کریں، شور گامہ کریں، روئیں دوئیں، ام صبرنا یا پھر برداشت کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے بھاگ نکلنے کی، بچ جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ نہیں ہے. اب ہم سب کے لیے برابر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کی کوشش کریں یا پھر اس سزا کو برداشت کریں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو انکار بھی کر دیں گے اور اپنے ساتھ شریک جرم بھی کر لیں گے. وہ کہیں گے آج بھاگنے کی، بچنے کی، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی خلاصی نہیں ہے، آج جان نہیں چھوٹ سکتی. تو یہ آج کا رکوع ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.